عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ نے فرمایا لو تدبر الناس هذه السورہ لوسعت، اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبر کریں، غور کریں، سوچیں، فکر کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے۔ اس سے بھی زیادہ بڑا قول جو مفتی محمد عبدہ نے اپنی تفسیر پارہ عم میں بیان کیا ہے، لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس،
اگر قرآن میں سوائے اس ایک سورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تب بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اسی جامعیت کی بنا پر صحابہ کرام کا ایک طرز عمل امام رازی نے لکھا ہے، کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرأ احدهما على الاخر سورة العصر ثم يسلم احدهما على الاخر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول تھا کہ جب وہ باہم ملاقات کرتے تھے تو اس وقت تک علیحدہ نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا لیں، اس کے بعد وہ پھر سلام کرتے تھے اور اپنے اپنے راستے پر چلے جاتے تھے۔ یعنی تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، ہدایت کے جملہ مراحل کو واضح کرنے کے لیے ایک ایک لفظ میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے واقعتاً اسی کی مثال ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا۔ ایک اعتبار سے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن حکیم کے مضامین کا انڈیکس ہے۔ قرآن میں کچھ تاریخی واقعات بیان ہوئے ہیں، کچھ ازل کی باتیں بتائی گئیں، آدم کی تخلیق کا مرحلہ بتایا گیا، آدم و ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا، پھر بہت سے انبیاء کے حالات بیان کیے گئے، پھر ہمیں آخرت کی خبریں دی گئیں۔ ان سب کی طرف اشارہ ہو گیا والعصر، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ اب یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے قرآن کے مضامین کا، بہت جامع عنوان، آمنوا، کن کن چیزوں پر ایمان، کس انداز میں ایمان، یہ تشریح قرآن میں ملے گی آپ کو مکی صورتوں کے اندر۔ وعملوا الصالحات، تیسرا مضمون کیا ہے؟ اچھے اعمال، صالح اعمال، اسی کی تفسیر تو ہے، اخلاقی تعلیمات ہے، بیسک ہیومن موریلٹی کا تذکرہ ہے، پھر شریعت کے احکام ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ سب کیا ہے؟ عمل صالح کی تفسیر ہے۔ وتواصوا بالحق، یہ کیا ہے؟ یہ مختلف عنوانات سے قرآن مجید میں مضمون آیا، کہیں اس کو کہا گیا امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہیں سے کہا گیا ادعو الی سبیل ربک، اور اس کے اوپر مفصل مضامین ہے۔ اور وتواصوا بالصبر، مدنی صورتوں میں جبکہ جنگیں ہو رہی تھیں تو صبر کی جو تلقین آئی ہے، جس طرح سے آئی ہے وہ آپ کے علم میں ہے، تو یہی تو مضامین ہے نا قرآن کے۔ تو گویا کہ سورۃ العصر جو ہے مضامین قرآن کا ایک جامع انڈیکس ہے۔ چوتھی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ کلام انتہائی مؤکد ہے، نہایت تاکیدی ہے۔ پہلے تو اللہ قسم کھا رہا ہے، اللہ بغیر قسم کھائے بھی کوئی بات کہے تو مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، لیکن تاکید کے لیے والعصر، زمانے کی قسم کھائی۔ ان الانسان لفی خسر، ان تاکید کے لیے، لفی لام پھر تاکید کے لیے، خسرن تفخیم کے لیے، معمولی خسارہ نہیں، 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ کا خسارہ نہیں، بہت بڑا خسارہ، تاکید کی انتہا ہے۔ یہ 4 باتیں نوٹ کرنے کے بعد اب ذرا اس کا ترجمہ اور اس کا انالیسس دیکھیے۔ آیتیں 3 ہیں، والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ یہ کلام مفید نہیں بنتا، اس سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتے جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے۔ لہذا بات بنے گی والعصر ان الانسان لفی خسر، اب یہ کلام مفید ہے، اس کے معنی سمجھ میں آ گئے۔ اسی طرح تیسری آیت کے کوئی معنی نہیں بنتے جب تک کہ دوسری آیت کے ساتھ نہ جڑے۔
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے حق کی وصیت کی اور جنہوں نے صبر کی وقت تاکید کی۔ بھئی یہ اللہ سے کلام شروع ہو رہا ہے تو یہ تو مستثنا ہے نا، مستثنا منہ کیا ہے، کس سے مستثنا کیا جا رہا ہے؟ دوسری آیت کے ساتھ جوڑیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں اب یہ کلام مفید ہے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس سے کیا بات سامنے آئی؟ انگریزی میں جب آپ انالیسس کرتے ہیں کمپلیکس سینٹنس کا تو اس کا پرنسپل کلوز ایک ہوتا ہے۔ پرنسپل کلوز کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر۔ یہ اپنی جگہ ایک مکمل جملہ ہے، مکمل مفہوم کا حامل ہے، اگرچہ پہلی آیت بھی اسی کے ساتھ جڑ جائے گی، تیسری بھی جڑ جائے گی، اور یہ تینوں مل کر بھی ایک جملہ بنتے ہیں۔ زمانے کی قسم ہے تمام انسان بڑے شدید گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے حق کی وصیت کی اور جنہوں نے صبر کی وصیت کی۔ اب ذرا اس جملے کو اپنے ذہن اور شعور کی سطح پر لکھ لیجئے یا لوح قلب پر کندہ کر لیجئے۔ زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور جنہوں نے صبر کی وصیت کی۔ اس جملے کو بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیے اور پھر کچھ نتیجے نکالیے۔